ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مقام قرب میں پہنچے تو غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، آج تیری درخواست اور ہماری بخشش کا وقت ہے، جو چاہتا ہے مانگ ہم دیں گے۔ خواجہ صاحب نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ بندے کو خواہش سے کیا واسطہ، جو کچھ بادشاہ سے عطا ہوگا اسی پر راضی ہے۔ آواز آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے آخرت دی۔ عرض کیا کہ وہ دوستانہ الہی کا قید خانہ ہے۔ پھر آواز آئی، اے بایزید، بہشت، دوزخ، عرش، کرسی اور جو ہماری ملکیت ہے سب کچھ تجھے دے دیا۔ عرض کیا نہیں۔ آواز آئی کہ پھر تیرا کیا مطلب ہے؟ عرض کرنے لگے کہ پروردگار، تجھے خود معلوم ہے۔ آواز آئی، اے بایزید، کیا تو ہمیں طلب کرتا ہے؟ اگر میں تیری طلب کروں تو پھر تو کیا کرے؟ یہ آواز سنتے ہی عرض کی کہ مجھے تیری قسم، اگر تو مجھے طلب کرے تو قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو دوزخ کے پاس کھڑے ہو کر ایک ہی آہ سے دوزخ کی آگ کو نابود کر دوں، کیونکہ محبت کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ کی کچھ حقیقت نہیں۔ جب یہ قسم کھائی تو آواز آئی، اے بایزید، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ تجھے مل گیا۔ پھر اسی موقع کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ رابعہ بصری ایک رات عشق، شوق و اشتیاق کی وجہ سے الحریق الحریق پکارتی تھیں۔ اہل بصرہ یہ فریاد سن کر باہر نکلے تاکہ آگ بجھائیں۔ ان میں ایک شخص واصل خدا تھا۔ اس نے کہا، کیسے بے وقوف ہیں جو رابعہ کی آگ بجھانے آئے ہیں، اس کے تو سینے میں عشق کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ وصال دوست کے سوا نہیں بجھے گی۔ پھر فرمایا کہ منصور حلاج سے پوچھا گیا کہ دوست کے عشق میں کمالیت کس بات کا نام ہے؟ فرمایا، جب معشوق سیاست کرنا چاہے اور عاشق کا سر کاٹنا چاہے تو چون و چرا نہ کرے اور رضائے معشوق میں کمر بستہ رہے اور اس کے مشاہدوں میں ایسا مستغرق رہے کہ اسے بندھنے اور کھلنے کی ذرہ برابر خبر نہ ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغداد میں ایک عاشق کو 1000 کوڑے لگائے گئے، نہ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس کے پاؤں میں لغزش آئی۔ ایک واصل نے اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ کہا، میرا معشوق میرے سامنے تھا، اس کے مشاہدے کی قوت سے مجھے ذرہ تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ خبر بھی نہیں ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں کسی عیار کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو وہ ہنستا تھا۔ ایک شخص نے اس سے ہنسی کا سبب پوچھا تو کہا، میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی قوت مشاہدہ کے باعث مجھے اس تکلیف اور درد کی خبر ہی نہیں، میں ایسا مستغرق تھا کہ مجھے ہاتھ پاؤں کٹنے کی خبر ہی نہیں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سلوک اور عارفوں کے احوال کی بابت گفتگو شروع کی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی نے مناجات کے وقت یہ الفاظ کہے، کیف السلوک علیک۔ آواز آئی، طلق نفس کا سلس وقل هو اللہ، یعنی پہلے اپنے تئیں 3 طلاق دے اور پھر ہماری بات کر۔ بعد ازاں خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ جب تک آدمی راہ سلوک میں پہلے دنیا و مافیہ اور پھر اپنے تئیں نہ چھوڑے، وہ اہل سلوک میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اور نہ ان میں کا ہوتا ہے۔ بس اگر اس کی یہ حالت نہ ہو تو سمجھو کہ جھوٹا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک بزرگ طریقت نے جو اہل عشق تھے ایک مرتبہ مناجات میں کہا کہ تو مجھ سے 70 سال کا حساب پوچھے گا، لیکن میں تو 70,000 سال کا پوچھوں گا اور بلا کہنے کے بارے میں دریافت کروں گا۔ 70-80 ہزار سال کا عرصہ ہے تو نے الستو بربکم کہہ کر سارے جہان میں بلا کہنے کا شور برپا کر دیا۔ یہ شور جو زمین و آسمان میں بپا ہے، سب میں تیرے وجود کو ذرہ ذرہ کر کے ہر ذرے کو تیرا دیدار دکھاؤں گا۔
اور کہوں گا یہ ہیں 70,000 سال اور باقی الگ رکھ دوں گا۔ پھر اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ عارف ہر روز یہی بات کہا کرتا ہے کہ ہر شخص کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن میں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ بس ایک مرتبہ بھی میں نے اپنے آپ کو فدا نہ کیا، خواہ ساتوں زمینیں درہم برہم ہو جائیں، میں کبھی اپنے لیے طلب نہ کروں گا۔ پھر غلبات شوق میں کہا کہ اس نے مجھے دیکھنا چاہا لیکن ہم نے اسے دیکھنا نہ چاہا، یعنی بندے کو مراد اور خواہش سے کیا کام۔